السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ سے رمضان المبارک گزرتا جا رہا ہے اور بہت اچھا گزرا، شکر الحمدللہ۔ امید ہے آپ سب کا بھی بہت اچھا گزرا ہوگا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت قیمتی چیز ملتی ہے نا، جیسے انسان کو بہت قیمتی چیز ملتی ہے اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے، دل سے خوشی سے اس کو استعمال کرتا جاتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی کوئی مدت ہوتی ہے کہ اتنے دنوں میں یہ ختم ہو جائے گی چیز، اور وہ مدت اب ختم ہونے والی ہو تو پھر انسان تھوڑا افسردہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنی پیاری چیز، اتنی عزیز چیز جس سے اسے اتنی محبت تھی، اتنی قیمتی تھی، وہ اب ختم ہونے والی ہے یا اس سے دور جا رہی ہے۔ تو کچھ اس طرح کی فیلنگز ہیں اس ٹائم۔ تو خیر، آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، تو خاص 5 راتیں ہیں، جیسے آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اب یہ 5 راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے بارے میں جو حکم ہے کہ ہم لوگ تو 27ویں شب کو، 27ویں جو رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ القدر کے طور پر اس کو ادا کرتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو لیکن جب کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات پوشیدہ ہے اور ہم نے اس رات کو خود تلاش کرنا ہے۔ اب اس کی کچھ نشانیاں ہیں، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک میں، روایات میں فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک نشانی تو یہ ہے کہ یہ رات باقی تمام راتوں سے تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، چاہے جتنا بھی گرمی کا موسم کیوں نہ ہو، یہ رات باقی تمام راتوں سے تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، سکون والی ہوتی ہے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے کہ اس رات کو نا کوئی شور و شغف نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے، ہر طرف چیز ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، بہت سکون والا ماحول ہوتا ہے، شور نہیں ہوتا۔ اب تیسری نشانی کیا ہے کہ اس رات میں نا روشنی ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ جو لائٹس کے دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں تو ہم اس روشنی کا اندازہ بالکل بھی نہیں لگا سکتے جو قدرتی روشنی ہے، نیچرل والی۔ اب وہ اس جگہ پہ ہم لوگوں کو روشنی محسوس ہوگی جہاں بالکل لائٹس نہیں ہیں، بجلی کا کوئی بھی نام و نشان نہ ہو، اس جگہ پہ اس روشنی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اس رات، تو ان فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں روشنی فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اور بھی روایات میں کچھ نشانیاں واضح کی گئی ہیں۔ اور ایک اور روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ بہت افضل اور بہت رحمتوں والی، برکتوں والی رات ہے، بہت سکون والی، اطمینان والی، کہ انسان کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اس رات میں، سکون ملتا ہے اسے، خوشی، عجیب سی ایک خوشی ملتی ہے جو اسے باقی تمام راتوں میں نہیں ملتی۔ اور وہ شخص جو اس رات سے محروم رہا نا، وہ پھر دنیا کی ہر خیر سے محروم رہتا ہے۔ جو شخص لیلۃ القدر کی رات سے محروم رہا، یعنی وہ سو گیا، یا پھر وہ دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، یا پھر کسی بھی طرح سے وہ اگر اس رات کی رحمت کو نہیں پاتا، اس رات کی عبادت وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، محروم رہتا ہے، تو پھر ساری زندگی اس کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ساری زندگی میں اسے ہر خیر سے وہ محروم رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اور ایسا ہے کہ اگر حضرت عائشہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا نا، اس عشرے میں خود بھی کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، اور ہمیں بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ ہاں، یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم پہ بیماری بھی آ جاتی ہے، ہم تھکے ہوئے بھی ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ صرف 5 راتیں ہیں، صرف 5 طاق راتیں ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان 5
راتوں کا انعام پا لیا نا تو پھر پورا سال یا پوری زندگی آپ لوگوں کی خیر میں گزرے گی. لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگ دنیا داری کے کام کرتے ہیں اور صرف فرائض ادا کرتے ہیں اور بس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا, 5 نمازیں پڑھ لی, تراویح پڑھنی تھی پڑھ لی, دیٹس اٹ, سب ہمارے معاملات ختم ہو گئے, اتنا ہی تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. ان 5 راتوں میں تو کچھ زیادہ ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت عبادت کرتے تھے, باقی عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے, بہت محنت کیا کرتے تھے عبادت کے لیے, بہت کوشش کرتے تھے اور بہت محبت سے, بہت خوشی سے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ وہ ان لیلۃ القدر کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر آتے ہیں. تو اس کے بارے میں مفسرین کیا لکھتے ہیں, ایک مثال ایسی دی گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ اگر تم سو رہے ہو, تم نے اس رات کو گوا دیا, عبادت نہیں کی, تم نے اللہ کے سامنے دعا نہیں کی, تو فرشتے جو تمہیں دینے آئے تھے نا, تم اس سے محروم ہو گئے, تمہیں وہ نہیں مل سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندے کا اگر کٹورا ہی الٹا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ سیدھا ہی نہیں ہے, تو اس میں خیرات جو دینے آئے گا وہ کیسے اس میں ڈال کے جائے گا؟ جب آپ کا برتن ہی الٹا پڑا ہوگا, برتن سیدھا ہوگا, اس میں جگہ ہوگی, تبھی تو خیرات ملے گی نا, تبھی تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس رات عبادت کرتا ہے نا, فرشتے کیا کرتے ہیں کہ فرشتے اس شخص کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اس شخص کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اتنی قیمتی رات صرف چند گھنٹوں کے لیے, اگر ہم لوگ 10-11 سے لے کر سحری کے وقت تک 5 سے 6 گھنٹے ہوتے ہیں, تو ان 5 سے 6 گھنٹوں کے لیے ہم نہیں جاگ سکتے, وہ بھی صرف اپنے رب کے لیے جس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے, جس نے ہمیں یہ رمضان جیسی نعمت عطا کی ہے کہ ہم اس مہینے میں چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں, اپنے لیے جنت کا راستہ بنا سکتے ہیں. وہ تو ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے بہانے دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کریں اور اپنے گناہ بخشوا لیں, اور ہم اتنی سی محنت نہیں کرتے, صرف 5 راتیں ہیں. کوشش کر لیں, تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑی سی ہمت کریں گے نا, تو اللہ تعالیٰ زیادہ ہمت دیں گے. ہمارا صرف تھوڑی سی کوشش چاہیے. ایک بندہ کہتے ہیں کہ اس رات کو ایک بندہ اگر تھوڑی سی ہمت کر لیتا ہے نا, تو پھر شیطان تو پہلے سے ہی قید ہے, ٹھیک ہے, تو پھر انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا, وہ بھی اس پہ حاوی نہیں ہوتا. ان راتوں میں اتنی خاص بات ہے کہ اس کو سکون ملتا ہے, اس کو اطمینان ملتا ہے کہ اس کا نفس بھی اس پہ راضی نہیں ہوتا, وہ دل سے خوشی سے عبادت کرتا ہے اور ساری رات اللہ کے سامنے جاگتا رہتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہوتا ہے. تو اس رات کی اہمیت کو پہچانیں اور کوشش کریں, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.